کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خونی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بددیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھیں۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیا ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دے تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ایک دو دنوں میں ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں نے آن واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا، مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک آدمی، خصوصاً سرداروں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بہت خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں پر رکھوا لیے تھے۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھے شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ ایک نصرانی نے کہا کہ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام بھی کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں، بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں، بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی وقت طلب ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، مسلمانوں میں من گھڑت اور احادیث مشہور کر رہے ہیں، اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالبہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلا لاتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں۔ فوراً بعد ایک لمبو ترے قد اور بڑی ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی، اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس کے کندھوں پہ پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک کا جسم ڈھانپا گیا۔ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات اور ہر سوال کا موضوع جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مرے جا رہی ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ بنت یامین نے کہا کہ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرے،
اب کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی اور وہ اٹھ کر باہر چلے گئی۔ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البرا تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے حضور کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البرا نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول اکرم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البرا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البرا بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ حضور نے بنت الحارث سے فرمایا کہ اے یہودن، خدا کی قسم تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ اب غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سری الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن البرا اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دے دیا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر البرا سے، جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینے پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینے میں تھے۔ انہوں نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد کی پھوپھی صفیہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز میں کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کے دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینے میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔